یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دے دو. میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے. یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کا تذکرہ تقریباً تمام مذاہب میں آتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کیا وجہ ہے کہ آئے دن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مسجد اقصیٰ کو لے کر، بیت المقدس کو لے کر ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، ایک ایسی جنگ جو عرصے سے جاری ہے، جو سالوں سے جاری ہے، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ فلسطینی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں لیکن وہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مقدس جگہ مسلمانوں کو اتنی زیادہ مقدس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو اتنی پیاری ہے؟ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ مقدس اور اتنی ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ مسلمانوں کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ چھوڑی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھا سکیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے ان لوگوں کو وارث کر دیا جو اس زمین کے مشرق میں کمزور سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. پھر اسی طرح سے سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی ہے اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کا تذکرہ تقریباً تمام مذاہب میں آتا ہے. یہودی عقیدے کے مطابق ان کے آخری بادشاہ کا ظہور یہیں سے ہوگا، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے صلیب یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا، جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت سے کچھ عرصہ قبل دوبارہ سے نازل کیے جائیں گے. اس مقام کو بہت زیادہ اہمیت یہودی اور عیسائی دونوں ہی دیتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے بھی مقدس ہے کیونکہ ان کے مطابق یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری یہیں سے کی تھی. جو اس وقت ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے جس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ یہیں پر ہی موجود ہے، جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے قبل از مسیح ختم کر دیا تھا، یعنی ڈیمولش کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی بیرونی دیوار یہاں پر چھوڑ دی گئی تھی. اب جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک تنازع ہے، اس تنازع کے درمیان یہ تمام تر وجوہات ہیں جو کہ مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی. قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ بہت سی احادیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ اس سرزمین کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں میں خاص طور پر شام یعنی بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، یعنی قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوا کریں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. شام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، شام والوں کے لیے، یعنی جو اس وقت شام کی سرزمین پر موجود ہوگا وہ مستقل طور پر اور مکمل طور پر اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں ہوگا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. جب آخری زمانہ ہوگا، اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں ہوں گی اور مختلف لشکر ہوں گے. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو بتایا ہے، ترغیب دلائی ہے اس جگہ کو اختیار کرنے کی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا. احادیث یہ بات بھی واضح کرتی ہے. آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں
خلافت اسلامیہ کا مرکز اور محور ارض مقدسہ ہوگی، یعنی کہ اس وقت بھی یہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے یہ قرب قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا، قرب قیامت کی نشانیاں عیاں ہوں گی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ غیر آباد ہو جائے گا، یعنی کہ مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور بڑے فتنوں والا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، تمام تر نبیوں نے اپنی قوم اور اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ اتنا ہیبت ناک ہوگا، مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا، جس میں ایک ہے مکہ المکرمہ، ایک مدینہ المنورہ، بیت المقدس یعنی کہ فلسطین یا سرزمین شام جسے ہم کہتے ہیں، طور کا مقام، وہاں پر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں یعنی کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ وہ جگہ بھی اس جگہ یعنی بیت المقدس سے بہت ہی قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دجال کو باب لد کے پاس قتل کر دیا جائے گا، اور وہ قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور جس مقام پر وہ قتل کیا جائے گا وہ مقام بھی اس مقدس سرزمین کے قریب ہی بتایا گیا ہے۔ فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے قریب ایک مقام پر ہوگی، وہ مقام بھی مسجد اقصی کے قریب ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات بڑے واضح طور پر فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پہاڑ یا درخت کے پیچھے بھی چھپ جائے، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے، کہ وہ تمام تر چیزیں گواہی دیں گی کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر دے۔ یعنی یہ وہ دور ہوگا کہ پوری دنیا سے یہودیوں کی اب منتقلی شروع ہو گئی ہے، یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اپنی پاور کو، اپنے سٹیک کو، اور جو بھی ان کے پاس اس وقت طاقتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے عیاں بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ غور سے سن لو، قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پھونکیں گے، وہ بھی بیت المقدس کے قریب صخرہ نامی ایک جگہ ہوگی، وہاں سے وہ سور پھونکیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت سی ایسی باتیں اس وقت ہیں جو کہ بہت زیادہ مقدس ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں کے لیے بھی یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی یہ جگہ اتنی ہی مقدس اور بابرکت ہے جتنی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تنازع جو کہ مستقل طور پر ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ قرب قیامت کی نشانیاں یہیں سے عیاں ہوں گی، اور قیامت کے آنے سے پہلے جو تمام تر نشانیاں واضح کر دی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ سب کچھ اسی سرزمین سے نمودار ہونا شروع ہوں گی۔ لیکن جس طرح سے حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سرزمین، جو اس پاک سرزمین میں بسنے والے لوگ ہوں گے، وہ قرب قیامت میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ تو اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ہے وہ مزید شدت بھی اختیار کرے گا، اور اس وقت تک یہ شدت اختیار کرتا رہے گا کہ جب تک ان تمام تر لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ داد دینی پڑے گی فلسطینیوں کی جو مستقل طور پر اپنے بچوں کو گوا رہے ہیں۔ کیسی کیسی فوٹیجز ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، لیکن فلسطینی جھکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کے سامنے ایک پوری سیریز اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں رکھوں گی، جس کا ایک حصہ آپ نے آج ملاحظہ کیا ہے، جس میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ آخر کیوں یہ جگہ اتنی زیادہ مقدس ہے ان تمام قوموں کے لیے، اور آگے اس میں مزید کیا ہوگا وہ بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایک آدھ دن کے بعد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس پر اپڈیٹس آپ کو دیتی رہوں گی۔ اب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس تنازع کے اندر جتنی بھی جانیں گئی ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، اگلی قسط میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔